بھارت کے زیر انتظام جموں و کشمیر میں شہری آزادیوں میں بہتری آئی ہے۔ یہ دعویٰ امریکہ میں قائم ایک غیر سرکاری تنظیم فریڈم ہاؤس نے اپنی 2025 کی سالانہ رپورٹ میں کیا ہے۔ رپورٹ میں جموں و کشمیر میں گزشتہ برس ستمبر اکتوبر میں کرائے گئے اسمبلی انتخابات کو ایک مسابقتی اور پرامن عمل قرار دیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ ان انتخابات کے نتیجے میں جموں و کشمیر کا درجہ ناٹ فری سے پارٹلی فری میں تبدیل ہو گیا ہے۔ فریڈم ہاؤس کی رپورٹ میں دنیا بھر کے 195 ممالک اور 1 درجن سے زائد مخصوص علاقوں میں گزشتہ برس کے دوران شہری آزادیوں میں آئی بہتری یا کمی کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان ملکوں میں بھارت اور پاکستان بھی شامل ہیں، جبکہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کا ذکر الگ سے کیا گیا ہے۔ رپورٹ میں جموں و کشمیر کی صورتحال میں بہتری کی وضاحت یوں کی گئی ہے کہ یہاں ایک طویل مدت کے بعد گزشتہ سال اسمبلی انتخابات کرائے گئے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اگست 2019 میں بھارتی حکومت کی طرف سے ریاست کی آئینی نیم خود مختاری کو منسوخ کرنے کے اقدام اور اس کے بعد شہری حقوق کو پہنچنے والے نقصان کی مکمل تلافی تو نہیں ہو سکی ہے، البتہ ان کی بدولت مقامی آبادی کی سیاسی نمائندگی کسی حد تک بحال ہوئی ہے۔ فریڈم ہاؤس کی 2024 کی رپورٹ میں سیاسی حقوق اور شہری آزادیوں کے مجموعی اسکور میں بھارتی کشمیر کو 100 میں سے صرف 26 پوائنٹس دیے گئے تھے۔ تازہ رپورٹ میں 12 پوائنٹس کے اضافے کے بعد یہ اسکور 38 ہو گیا۔ لیکن کیا جموں کشمیر کی زمینی صورتحال ویسی ہی ہے جیسا اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے؟ اس بارے میں ہم نے چند عام شہریوں سے بات کی ہے۔ مجھے نہیں لگتا بہتر ہوگی، ہم جیسے تھے ویسے ہی ہیں۔ جب سے میں اس مقام پر پہنچا ہوں تب سے میں دیکھ رہا ہوں حالات دن بدن خراب ہی ہوتی ہے۔ ہمارے جموں کشمیر میں نا کافی امپرومنٹ ہوئی ہے، اور جب سے یہ گورنمنٹ بنی ہے ہماری تو اس میں بھی کافی امپرومنٹ ہوئی ہے، اور لوگوں کے کام بھی ہونا شروع ہو گئے۔ ہمیں تو ابھی دکھا نہیں، ہم پہلے جیسے تھا ویسے ہی دکھ رہی ہے ہمیں تو ابھی تک کچھ چینج نہیں ہے۔ بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے تو آزادی ختم ہے۔ سیاسی تجزیہ کار کیا کہہ رہے ہیں، یہ جاننے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ آج کا جو ان کا تجزیہ ہے اس سال کا، کہ اب یہ پارٹلی فری ہو گیا ہے، کافی حد تک جو یہاں کی گراؤنڈ سچویشن ہے اس سے مطابقت رکھتا ہے، اس سے کمپلیمنٹ ہوتا ہے۔ لیجسلیٹو اسمبلی کا الیکشن یونین ٹریٹری کا جو ہے اس میں ہو گئے، پہلی بار ایک سیاسی حرکت ہم کو دیکھنے میں ملی، اور اس کو اسی کانٹیکس میں دیکھنا چاہیے کہ جب انہوں نے کہا تھا جب فریڈمز ختم ہو گئی تھی بائی اینڈ لارج اور نان فری سچویشن ہو گئی تھی 19 کے بعد، اس کانٹیکس میں جو کچھ آزادیاں بحال ہو گئی، تھوڑا ماحول چینج ہو گیا۔ ماضی میں فریڈم ہاؤس اور بعض دیگر تنظیمیں جموں کشمیر میں سیاسی حقوق اور شہری آزادیوں پر مبینہ طور پر عائد قدغنوں پر بات کرتے ہوئے آزادی صحافت کو درپیش مشکلات کا بھی ذکر کرتی رہی ہیں۔ کیا جموں کشمیر میں عوامی حکومت کے قیام کے بعد یہاں کے صحافیوں کے لیے حالات میں بہتری آئی ہے؟ الیکٹڈ گورنمنٹ ایک شو پیس ہے کہ ہاں الیکشن ہو گئے، ایک سرکار ہے، لیکن سرکار کا مینڈیٹ کیا وہ کہیں کلیئر نہیں ہے۔ وہ زندگی کے ہر شعبے پہ اس کا اثر پڑ رہا ہے، صحافت پہ بھی پڑ رہا ہے۔ صحافی جس طرح سے 2019 کے بعد جوجھ رہا ہے حالات کے ساتھ، وہ ایسے ہی جوجھ رہا ہے آج بھی کوئی صحافی کھل کے بات نہیں کر پا رہا ہے۔ ہاں لکھ رہے ہیں، رپورٹ کر رہے ہیں۔ فریڈم ہاؤس نے اپنی 2024 کی رپورٹ میں بھارت کے مجموعی اسکور میں اسے 100 میں سے 66 پوائنٹس دے کر اسے پارٹلی فری ممالک کی فہرست میں شامل کیا تھا، جبکہ حالیہ رپورٹ میں بھارت کے اسکور میں 3 پوائنٹس کم ہوئے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایک دہائی کے دوران سیاسی حقوق اور شہری آزادیوں کی صورتحال خراب ہوئی ہے۔ بھارتی حکومت نے فریڈم ہاؤس کی اس رپورٹ پر تاحال کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا ہے۔ ماضی میں اس نے فریڈم ہاؤس کی رپورٹوں میں کی گئی تنقید کے جواب میں انہیں گمراہ کن، غلط اور بے محل قرار دیا تھا، اور الزام لگایا تھا کہ اس طرح کی رپورٹس مغربی تعصب کی عکاسی کرتی ہیں۔ زبیر ڈار کے ساتھ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔